بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بانی تنظیم ڈاکٹر افشار احمد صاحب کی ایک تحریر انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لاہ عمل شائع کردہ تنظیم اسلامی، اس کے پہلے صفحے پر تقدیم ہے حافظ خالد محمود خضر صاحب کی طرف سے، جو مدیر ہیں شعبہ مطبوعات قرآن اکیڈمی لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے اور اسے دین اسلام کی امین بنا کر اس پر عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین جیسے فرائض عائد کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا بہر بے کرام مذہب اسلام کی تنگنائی کی صورت اختیار کرتا گیا، جس کے باعث دین کے اہم ترین تقاضے اور مطالبات مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے گئے اور ان کی نظروں میں فرائض دینی کا تصور چند انفرادی عبادات اور معاشرتی رسوم کی ادائیگی تک محدود ہو گیا۔ امت مسلمہ اپنے حقیقی فرائض سے غافل ہوئی تو زوال و انحطاط اس کا مقدر ٹھہرا اور یہ قدم بقدم ذبح حالی کے منازل اترتی ہوئی قعر مذلت میں جا گری۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام نے جو احیائی تحریکیں 20ویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام میں جو احیائی تحریکیں ابھری، ان کے ذریعے اسلام کا مذہب کے بجائے دین ہونے کا تصور پھر عام ہوا۔ محترم ڈاکٹر افشار احمد حفظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے دروس قرآن اور خطابات کے ذریعے اسلام کے دین ہونے کی حیثیت کو خوب اجاگر کیا اور قرآن حکیم کی روشنی میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ دینی فکر ان کے دروس و خطابات اور لٹریچر میں بہت نمایاں ہے۔ پیش نظر کتابچہ محترم ڈاکٹر صاحب کے خطاب عام پر مشتمل ہے، جو انہوں نے 31 دسمبر 2000 کو قرآن آڈیٹوریم لاہور میں فرمایا۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اس میں اپنے دینی فکر کو جامع اور معنی شکل میں پیش کرنے کی صحیح فرمائی۔ قبل ازیں اس خطاب کو تحریری صورت دے کر ماہنامہ میثاق کے شمارہ فروری 2001 میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اب اسے مزید نظر ثانی کے بعد کتابچے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ سورہ نوح آیت نمبر 1 تا 3۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورۃ الاعراف آیت 59، 65، 73 اور 85۔ فاتقوا اللہ وارجعوا واطیعون۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 108، 126، 144، 150 اور 163۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56، 56۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اس تحریر کے ذریعے حاکم کے دینی فکر کو ایک جامع اور معنی شکل میں پیش کرنا مقصود ہے۔ جہاں تک میری دینی فکر کے اجزاء کا تعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور میں انہیں اپنی تقاریر، گفتگوؤں، دروس قرآن، خطبات جمعہ اور خطبات عید میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ علیحدہ علیحدہ تو نہ صرف معلوم ہیں بلکہ معروف بھی ہیں اور بتکرار و اعادہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں انہیں میں جامع اور معنی صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جامع اور معنی علم منطق کی دو اصطلاحات ہیں۔ کسی شے کی تعریف جامع اس اعتبار سے کہلائے گی کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جز اس تعریف سے باہر نہ رہے، یعنی وہ اس کے تمام پہلوؤں کو جمع کر لے اور وہ جامع ہو جائے، جبکہ معنی اس طرح سے ہو کہ اس کے خلاف کوئی شے اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس طرح جامع اور معنی تعریف وہ کہلاتی ہے جو کسی شے کو یوں معین کر دے کہ ایک طرف تو اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہوں اور دوسری طرف اس کے منافی کوئی شے اس میں شامل نہ ہو سکے۔
اس تحریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی دینی سوچ اور فکر کا ایک جامع اور مانع خلاصہ آپ کے سامنے لا سکیں۔